رہے ہیں تو ڈرائیونگ کرتے وقت کوئی ہمیں جو ہے نا وہ ڈاج نہ کرے یا غلط طریقے سے ہمارے پاس سے نہ گزرے اور ہم جیسے مرضی گزر جائیں کسی کے پاس سے. کوئی بندہ جو ہے وہ ہماری چغلی نہ کرے، غیبت نہ کرے، ہماری عزت کو اچھالے نہ. لیکن اگر کسی معاشرے میں کوئی بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر رہا تو سارے مجرم ہیں. کچھ آپ کو یہ بھی کہیں گے اچھا یار تم کون ہوتے ہو مجھے سمجھانے والے، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ، تمہیں کیا پرابلم ہے درمیان میں، تم کیوں بولتے ہو، تم میری زندگی میں کیوں مداخلت کرتے ہو، میں جو مرضی کروں، تم خود یہ کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تمہارا باپ اس طرح کا، تمہارے بھائی اس طرح کے ہیں، تو ہمیں سمجھانے آگے ہو. دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدے لوگوں کو بتاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نقصان سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. دین کی باری آتی ہو یار ہر بندہ سمجھدار ہے جی، ہر بندہ اپنے کیے کا جواب دے، ہمیں کیا ہے کسی کو، جو جہاں پہ لگا لگا رہنے دو، خود ہی اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ لے گا. ٹرسٹ کا سود کا نام پروفٹ رکھ دیا اس کو جناب، اب وہ ہے سود ہی، بینک سود ہی دیتا ہے، قرض دیتا ہے آپ کو گاڑی کے لیے، لیکن اس کا نام آپ نے دے دیا لیز کا. یہ جی لیزنگ ہو رہی ہے، نہیں جی تو ہم نے کرائے پہ دیا ہوا ہے نا، یہ تو ہم کرایہ وصول کر رہے ہیں اس سے. تو یہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرنے والی باتیں ہیں نا، تعویل کر کے حلال کو حرام کو حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے اس سے پہلے اس بارے میں پڑھا تھا کہ کسی بندے کو خیر کی طرف بلانے کے حوالے سے اور ہدایت اور گمراہی کی طرف بلانے کے حوالے سے انسان کو کیا فائدے ہوتے ہیں، کیا نقصانات ہوتے ہیں. اور آج پھر مزید اس حوالے سے امام صاحب نے جس باب کا تذکرہ کیا ہے وہ ہے باب التعاون علی البر والتقوی. ایک یہ ہے کہ آپ نے کسی کو رہنمائی دے دی ہے، کسی کو گائیڈ کر دیا ہے نیکی کے کسی کام کی طرف، یا کسی گناہ کے کام سے بچنے کی طرف اس کو آپ نے گائیڈ کر دیا ہے، اس کو رہنمائی دے دی ہے. اس سے بھی آگے بڑھ کے ایک سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہم نیکی کے راستے پہ چلنے میں اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تقوی کے راستے پہ چلنے میں اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تم نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے سے تعاون کرو. کوئی بھی نیکی کا کام کر رہا ہو، تقوی والا کام کر رہا ہو، آپ اس کے لیے سہولت پیدا کرنے کی کوشش کرو، اس کے لیے آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرو، اس کے لیے اس کام کو مزید آسان بنانے کی کوشش کرو. اس میں ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اگر ہم مسجد کے ماحول کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مسجد میں اچھی سہولیات دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے کہ ہم نیکی اور تقوی کے کام میں ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اسی طرح کوئی دین کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو آپ ان طلباء کے لیے، دین کے طلباء کے لیے کوئی سہولت مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی کوئی ضرورت پوری کر دیتے ہیں. تو یہ جو ہے نیکی اور تقوی پہ تعاون ہے. دوسری جو آیت ہے وہ سورۃ العصر کو یہاں پہ نقل فرمایا ہے امام صاحب نے کہ والعصر، اور زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے. یعنی انسان سارے کے سارے بحیثیت انسان، بحیثیت نوع، وہ خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے 4 بنیادی شرائط بیان فرمائی ہیں ان لوگوں کی جو خسارے سے بچتے ہیں. اور خسارہ کیا ہوتا ہے؟ آخرت کا خسارہ، جہنم سے جو لوگ بچیں گے، جو ایمان لے آئیں اور صرف ایمان نہ لائیں، ایمان لانے کے بعد اچھے اعمال بھی کریں، عمل صالح بھی کریں، اور پھر ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت بھی کریں، یعنی ایک دوسرے کو بھی نیکی کی تلقین کریں، ایک دوسرے کو بھی بتائیں کہ ہم اپنی آخرت کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جو پھر نیکی کے راستے میں ان کو تکلیفیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان پہ صبر کرنے کی بھی ایک دوسرے کو نصیحت کریں. یعنی ایک دوسرے کو یوں سمجھ لیں کہ ڈھارس بندھاتے ہیں ایک دوسرے کی. تو یہ بھی ایک تعاون ہو گیا نا. کوئی مشکل آ گئی ہے، آپ نے کوئی نیکی کی بات معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کی، اس پہ آپ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ ایک دوسرے کو دلاسا دیتے ہیں یار کوئی بات نہیں، خیر ہے،
یہ اللہ کے دین کی خاطر ہے نا، ہمیں برداشت کرنا چاہیے. تو یہ کیا ہے کہ ہم خیر کے کام پہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. تو اس صورت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو حق بات کی نصیحت کرنا ایک دوسرے کو، یہ اجتماعی عمل ہے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو گروپس کی شکل میں اجتماعیت کے ساتھ ان کاموں کو اگر کیا جائے تو ان کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ نے اس صورت کے بارے میں فرمایا ہے، ایک ایسی بات کہی ہے جس کا معنی یہ ہے، مفہوم یہ کہ ان الناس او اکثرهم فی غفلت عن تدبر هذه السورہ، تمام لوگ یا ان میں سے اکثر لوگ وہ اس صورت پہ غور و فکر کرنے سے غافل ہیں. یعنی ان کے نزدیک یہ صورت اتنی اہم ہے، اتنی امپورٹنٹ ہے. بعض سلف کا یہ قول بھی ملتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی ہدایت کے لیے چیز نازل نہ کرتے، صرف یہ صورت ہی نازل کر دیتے تو یہی کافی ہوتی. جتنی جامعیت کے ساتھ، جتنے اختصار کے ساتھ جو ہے اس میں دین کے احکام اور پورا دین بیان کر دیا گیا ہے. دین کیا ہے؟ ایمان ہے نا. ایمان کے بعد اعمال ہیں، پھر اعمال کی دعوت و تبلیغ ہے، اور پھر اس راستے میں جو آنے والی مشکلات اور پریشانیاں ہیں ان کو برداشت کرنا ہے. تو اس کو مختصر طور پہ یہاں پہ بیان کر دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد آگے جو روایات نقل کی ہیں، پہلی روایت حضرت ابو عبد الرحمن بن زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ ان سے ہے. وہ کہتے ہیں قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جہز غازیا فی سبیل اللہ فقد غزا، جس نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کسی کو تیار کیا اس نے جہاد میں حصہ لیا. ٹھیک ہے، کسی نے جہاد پہ جانا ہے، اللہ کے راستے میں قتال کرنے کے لیے، لڑائی کرنے کے لیے جانا ہے، جو اس کا سامان تیار کرتا ہے، اس کو جو راستے میں جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی، اس کو جس اسلحے کی ضرورت ہے، اس کو جو ہے وہ راستے میں جس طرح کے کپڑوں کی ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، اور دیگر جو اس کی ضروریات ہیں، جو بھی ان ضروریات کو پورا کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے خود جہاد میں جا رہا ہے. ومن خلف غازیا فی اہلہ بخیر فقد غزا، جو کسی غازی جہاد کرنے والا جو شخص ہے اس کے گھر والوں کی خبر گیری کرتا ہے، اس کے نائب کے طور پہ ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، فقد غزا، وہ بھی جہاد کرنے والا ہے، وہ ایسے ہی جیسے غزوے پہ نکلا ہوا ہے. تو یہاں پہ دو چیزیں بیان کی ہیں، ایک مجاہد کے اعتبار سے کہ کوئی بندہ اس کو وہاں پہنچانے کا سامان کرتا ہے، جہاد میں جو چیزیں ضرورت کی ہیں، استعمال کی ہیں، وہ فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بھی جہاد میں شرکت ہے. اور کوئی بندہ اگر جو ہے وہ جہاد پہ نکلا ہوا ہے، نیکی کے کام پہ نکلا ہوا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے کام جو ہے وہ گھریلو ذمہ داریاں کافی حد تک پھر متاثر ہوتی ہیں. تو اگر گھر والوں کو ضرورت ہے کہ کوئی ان کی دیکھ بھال کرے، ان کو سامان لا کے دے دے اور دیگر ان کی ضروریات کو مد نظر رکھے، تو جو بندہ وہ کرتا رہتا ہے فقط غزا، وہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے جہاد کے میدان میں نکلا ہوا ہے. تو یہ یہاں پہ امام صاحب نے پہلی یہ جو روایت نقل کی ہے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کوئی بھی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے، وہ علم کا کام ہو، وہ تبلیغ کا کام ہو، وہ جہاد کا کام ہو، وہ رفاع عامہ کا کام ہو، آپ اس کے لیے جو بھی سہولیات فراہم کریں گے، جو بھی آپ اس کی ضروریات پوری کریں گے، تو آپ کو بھی انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا. اور اس کی غیر موجودگی میں، اس کی مصروفیت کے وقت اگر آپ اس کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ان کی ضروریات کا خیال کرتے ہیں، ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو جو ہے اس عمل کرنے والے کی طرح جو ہے وہ ثواب انشاءاللہ حاصل ہوگا. اگلی جو روایت ہے یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے. وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لاقیا رکبا بالروحا، روحا جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قافلہ ملا. جب آپ حج پہ گئے نا تو آپ نے اعلان فرما دیا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، جس نے حج کرنا ہے وہ آ جائے. تو جہاں جہاں پہ مسلمان موجود تھے، سارے قبیلوں سے، سارے شہروں سے قافلے چل پڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے. تو انہوں نے ایک قافلہ آپ کو ملا، تو آپ نے اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے کہ یہ کون لوگ ہیں، کہیں دشمنوں میں سے نہ ہو. فرمایا من القوم، یہ قافلے والے کون ہیں؟ قالوا، انہوں نے کہا المسلمون، ہم مسلمان ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی ضرورت ہو تو پہلے بات کی تحقیق کر لینی چاہیے، پھر کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنی چاہیے. فقالوا من انت، انہوں نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟
چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا تھا تو انہوں نے ڈائریکٹ آپ سے مخاطب ہوئے کہ آپ کون ہیں جو ہمیں پوچھ رہے ہیں؟ تو قال، آپ نے فرمایا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس میں یہ بات بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو نہیں جانتا اور وہ آپ سے ایسا سوال کرتا ہے، ایسی بات کرتا ہے جو بظاہر آپ کے مقام اور مرتبے سے میل نہیں کھاتی، اس کے مطابق نہیں ہے، تو اب وہاں پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ تمہیں پتہ نہیں ہے میں کون ہوں، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا، تم مجھے جانتے نہیں ہو۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ انسان غصہ کر جاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، آپ اپنی جگہ سے بہت بڑے عالم ہو سکتے ہیں، آپ اپنے حلقے کے اندر بہت بڑے استاد ہو سکتے ہیں، ٹیچر ہوں گے، اپنے علاقے کے اندر بڑے معزز ہوں گے، لیکن اگر کسی کو آپ کے بارے میں نہیں علم اور وہ آپ سے کوئی بات ایسی پوچھ رہے جیسے انہوں نے پوچھ لیا من انت، جی آپ کون ہیں، تو پیغمبر علیہ السلام نے اس بات پہ غصہ نہیں کیا، آپ نے ان کی تسلی فرمائی اور فرمایا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اچھا، اب وہ بڑے خوش ہو گئے، اب وہ انہوں نے موقع غنیمت سمجھا کہ اللہ کے رسول سے ملاقات ہو گئی تو اب کچھ پوچھ لیا جائے آپ سے۔ فرفعت الیہ امرأۃ صبیا، ایک عورت تھی، اس نے ایک بچہ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے اس طرح بلند کر کے آپ کے سامنے کر دیا۔ فقالت، کہتی ہے الہذا حج، کیا اس کے لیے حج ہے؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں یہ حج کرے گا، ولکی اجر، اور اس کا اجر تمہیں ملے گا۔ تو اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب کسی عالم کی صحبت میسر آ جائے تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے مسائل پوچھ لے، اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ تو انہوں نے فوری طور پہ پوچھنا شروع کر دیا۔ اب عورت نے پوچھا کیا کہ یہ تو چھوٹا بچہ ہے، یہ حج کرے گا تو کیا اس کا حج ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اس کا حج ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بچے ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے ہوتے، جن پر شرعی احکامات ابھی نافذ نہیں ہوئے ہوتے، وہ بھی جب کوئی دین کا کام کرتے ہیں تو وہ دین کا کام ان کے لیے لکھا جاتا ہے، اور یعنی وہ اگر وہ حج کریں گے تو وہ حج ان کا قبول ہوگا، وہ عمرہ کریں گے تو عمرہ انشاءاللہ قبول ہوگا، نماز پڑھیں گے تو نماز قبول ہوگی۔ ہاں لیکن چونکہ وہ خود سے اس کام کو بھی کر نہیں سکتے نا، تو اگر کسی نے حج پہ جانا ہے تو ظاہر بات ہے والدین اس کو گائیڈ کریں گے، بیٹا اب یہ کرو، اب یہ کرو۔ بچے مسجد میں آتے ہیں تو والدین بتاتے ہیں بیٹا آجو کھڑے ہو جاؤ، ادھر کھڑے ہوتے ہیں، ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو چونکہ والدین جو ہیں وہ اس نیکی کے کام پہ اس کے ساتھ تعاون کر رہے ہوتے ہیں، بچہ خود مسجد میں آنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ خود اس کو لے کے آ رہے ہوتے ہیں، خود اس کو سارے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں۔ یا ایک بچہ جو ہے وہ صدقہ و خیرات کرنا چاہتا ہے تو اس کو نہیں پتا تو والدین اس کو بتاتے ہیں بیٹا اپنی پاکٹ منی میں سے آپ یہ صدقہ کر دیں، فلاں کو دے دیں، فلاں ضرورت مند ہے۔ تو آپ اس کو جب گائیڈ کر رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ نیکی کے کام میں تعاون کر رہے ہیں، اور اس تعاون کی وجہ سے ثواب آپ کے لیے لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہاں حج تو اس کا ہوگا اور تجھے اس کا اجر ملے گا، جو تو نے اس کے لیے مشقت کی، محنت کی، گائیڈنس اس کو دی، اس کا جو ہے تجھے انشاءاللہ اجر ملے گا۔ اس روایت سے بعض علماء نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ والدین چونکہ اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اولاد کو دنیا میں لانے کا ذریعہ ہوتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ہیں، تو ان کی اولاد جب کوئی نیک کام کرتی ہے نا تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ یہ ہمارا نیک کام فلاں کے لیے، ہمارے والدین کے لیے، اس کا ثواب ویسے بھی والدین کو ملتا ہے کیونکہ وہ ان کے اس عمل کا ذریعہ بنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس حدیث مبارکہ سے بھی اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ نیکی کے کام میں اگر کسی کے ساتھ تعاون کیا جائے تو اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ اگلی روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں انہ قال، آپ نے فرمایا الخازن المسلم، وہ خزانچی جو مسلمان ہے، الامین امانت دار ہے، الذی ینفذ ما امر به، جو اس کو حکم دیا جاتا ہے وہ اس حکم کو نافذ کرتا ہے، پورا کرتا ہے، فیعطیہ کاملا موفرا، وہ پورا دیتا ہے، مکمل اور پورا پورا ادا کر دیتا ہے۔ خازن وہ ہوتا ہے جیسے منشی لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں نا، مینیجر رکھے ہوتے ہیں اپنے پیسوں کو جو ہے وہ اس کا حساب کتاب رکھنے والے جو ہے وہ مینیجر رکھے ہوتے ہیں، اپنے اکاؤنٹنٹ رکھے ہوتے ہیں لوگوں نے نا، تو اس کو خازن کہتے ہیں۔ اب آپ اس کو کوئی آرڈر کرتے ہیں کہ بھئی فلاں کو اتنے پیسے دے دو، تو وہ بندہ اگر مسلمان ہے، ایمانت دار ہے، اور وہ جو آپ اس کو حکم دیتے ہیں اس کی تعمیل کرتا ہے، اور جس کو آپ نے کہا ہے کہ اس کو پیسے دو اس کو پورے پورے دے دیتا ہے،
طیبۃ بہ نفسہ، خوش دلی کے ساتھ دیتا ہے، فیدفعہ الی الذی امر لہ، اور ادا کر دیتا ہے اس شخص کو جس کے لیے حکم دیا گیا ہے. فرمایا احد المتصدقین، اور ایک روایت میں ہے متصدقین، دونوں الفاظ درست ہیں، دونوں طریقے سے اس کو پڑھا گیا کہ وہ دو صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے، یا دوسرے اس کا ترجمہ ہوگا کہ وہ صدقہ کرنے والوں میں شامل ہے. یعنی آرڈر تو آپ نے دیا، حکم آپ نے دیا کہ یار میرے پیسے فلاں کو دے دو بطور صدقہ ثواب کے لیے، لیکن اس کو بھی اجر مل رہا ہے. کس بات کا؟ کیونکہ وہ آپ کے ساتھ تعاون کر رہا ہے آپ کا مال ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے، کیونکہ نیکیوں کا ثواب تو صرف مسلمانوں کو ملتا ہے. ایمانت دار ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ پورا نہ دے، اس کو آپ کہیں کہ یار 1000 روپے اس کو دے دو تو وہ 950 دے دے، آپ لاکھ روپے کہیں تو وہ 90,000 دے دے. اچھا، پورا دے، اور دے بھی خوش دلی کے ساتھ. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو یہ توفیق دے دے نا کہ اس کو نگران بنا دیا جائے کسی کو پیسے دینے کا، تو اب وہ نا، یہ انسان کی فطرت ہے نا، وہ خام خواہ انسان اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اور جان بوجھ کے ان کو لائن میں کھڑا ہو جائیں، ایسے کریں وہ کریں، اپنا روپ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو یہ توفیق دے دی ہے کہ وہ کسی دینی ادارے کا سربراہ بن گیا، اب وہ مال اس کا تو نہیں ہے نا، وہ مال تو لوگوں کا ہے. لوگوں نے ان کو دیا کہ بھئی آپ خرچ کر دیں رفاع عامہ کے کام میں، آپ غرباء میں خرچ کر دیں، یتیموں پہ خرچ کر دیں، یا آپ اپنے مدرسے کے اساتذہ کی تنخواہیں دے دیں، یا آپ مسجد کا انتظام چلا رہے ہیں تو آپ مسجد کے جو متعلقین ہیں ان کو تنخواہیں دے دیں. اب بندہ ان کو اس انداز میں تنخواہ دے یا اس انداز میں لوگوں تک مال پہنچائے کہ جیسے کوئی بہت بڑا احسان کر رہا ہے کسی پہ، اکڑ کے اور ان کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسا رویہ پسند نہیں ہے. لیکن اگر خوش دلی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ کہ بھئی مجھے اللہ نے یہ سعادت دی ہے، مجھے اللہ نے بانٹنے والا بنا دیا ہے، میرے پہ لوگوں نے اعتماد کیا کہ یار چلو تم یہ ہماری امانت لوگوں تک پہنچا دو، اگر وہ خوش دلی کے ساتھ لوگوں کی عزت نفس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نرمی کے ساتھ وہ دیتا ہے، تو فرمایا جتنا صدقہ کرنے والوں کو ثواب ہوگا اس کو بھی ساتھ ہی اتنا ثواب ملے گا. تو اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے، ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خیر کے کاموں کو لیڈ کرنے والے بن جائیں. آپ کے پاس پیسے اگر زیادہ نہیں ہے نا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے، جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے آپ خرچ کر لیں، اور بقیہ آپ لوگوں کو ترغیب دلا کے اکٹھے کریں اور وہ آپ حقداروں تک پہنچا دیں، تو جتنا ان کو ثواب ملے گا آپ کو بھی اس تعاون کی وجہ سے اتنا ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ثواب نصیب فرمائیں گے. اگلا جو باب ہے وہ ہے باب فی النصیحۃ، خیر خواہی کا باب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون اخوۃ، مومن تو بھائی بھائی ہیں، یعنی تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو بھائیوں کے ساتھ تو پھر خیر خواہی ہونی چاہیے نا. اب ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ بھائیوں کے ساتھ بھی خیر خواہی ختم ہو گئی ہے. تو یہاں تو انڈرسٹوڈ بات ہے نا، جب بھائی کہہ دیا، یعنی شریعت تو یہ کہتی ہے، اللہ تعالیٰ کا آرڈر تو یہ ہے کہ جب بھائی ہیں تو پھر خیر خواہی ہے. ٹھیک ہے، تو بھائیوں کو تو بدخواہی ہونی نہیں چاہیے، اس لیے اللہ نے کہہ دیا کہ مومن بھائی بھائی ہیں. اس کا سادہ سا مطلب کیا ہے کہ ان کی آپس میں معاملات خیر خواہی والے ہونے چاہیے، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے والے، ایک دوسرے کے فائدہ کرنے والے مومن جو ہیں وہ ہونے چاہیے. چاہے جائے کہ انسان اپنے سگے بھائیوں کے بھی بدخواہ بن جائے، ان کی بھی خیر خواہی نہ کرے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا وَأَنصَحُ لَكُمْ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کی صفت ہے کہ وہ اپنی امت کی خیر خواہی کرنے والے ہوتے ہیں. حضرت ہود علیہ السلام نے بھی کہا تھا وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تمہارے لیے خیر خواہ بھی ہوں اور ایمانت دار بھی ہوں. تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ مومن جو ہے وہ دوسرے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے خیر خواہ ہوتا ہے، ان کا فائدہ سوچنے والا ہوتا ہے، ان کو نقصان سے بچانے والا ہوتا ہے. پہلی جو روایت ہے وہ حضرت ابو رقیہ تمیم بن اوس الداری، یہ تمیم داری وہ ہیں جنہوں نے وہ دجال والی روایت بیان کی ہے، بڑی مشہور روایت ہے کہ کہتے ہیں میں نے دجال کو اور وہ جساسہ کو دیکھا، وہ بڑی لمبی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی بات کی تصدیق کی، ہاں ٹھیک ہے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. قلنا، وہ صحابی کہتے ہیں ہم نے پوچھا لمن، اللہ کے رسول کس کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے؟
تو آپ نے فرمایا للہ اللہ کی، ولی کتابی اس کی کتاب کی خیر خواہی، ولی رسولی اس کے رسول کی، ولی ائمت المسلمین مسلمانوں کے اماموں کی، وعامتہم اور عوام جو ہے عام مسلمان ان کی بھی خیر خواہی کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے کہا اللہ کی، اللہ تعالیٰ کو ہماری خیر خواہی کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب یہ ہے، اس کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان محبت کرے مومن، اور اللہ تعالیٰ کے لیے غیرت رکھنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ کا انکار کرنے والے اللہ کے دشمنوں سے نفرت رکھنے والا ہو، اللہ کے دین کے لیے کوششیں اور کاوشیں کرنے والا ہو۔ تو یہ ہے للہ اللہ کے لیے خیر خواہ ہونے کا مطلب۔ ولی کتابی ہی اس کی کتاب کا خیر خواہ ہو۔ قرآن کی خیر خواہی کیا ہے؟ کیوں جی کیا ہو سکتی ہے قرآن کی خیر خواہی؟ اس کو سمجھنا، اس پہ عمل پیرا ہونا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی اگر کہیں پہ توہین ہوتی ہے تو اس پہ انسان کو غیرت کا آنا، تو یہ ساری چیزیں قرآن کی خیر خواہی میں شامل ہیں، اللہ کی کتاب کی خیر خواہی میں شامل ہیں۔ ولی رسولی اس کے رسول کی خیر خواہی، اللہ کے رسول پہ درود پڑھنا، آپ سے محبت رکھنا، آپ کے دین کو پسند کرنا، آپ کے احکامات پہ عمل پیرا ہونا، آپ کے اہل بیت سے محبت رکھنا، آپ کے صحابہ کی عزت و عظمت کا خیال کرنا، آپ کی توہین سے لوگوں کو روکنا، آپ کا دفاع کرنا، آپ پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رسول کے لیے خیر خواہی میں شامل ہیں۔ ولی ائمت المسلمین اور مسلمانوں کے جو امام ہیں، ائمہ ہیں، ایک تو وہ ائمہ ہیں جو علم کے امام ہیں، حدیث کے امام، تفسیر کے امام، فقہ کے امام، علماء جو ہے امت کے۔ تو علماء کی خیر خواہی، علماء کی خیر خواہی کیا ہے؟ ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جو علماء ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ دوسروں سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے، ان کی عام لوگوں کی غلطیاں تو نظر انداز کر دیتے ہیں، کوئی عالم ہو تو اس کی غلطیاں زیادہ اچھالتے ہیں، ہر ایک کو بتاتے ہیں یار تمہیں نہیں پتا وہ تو اس طرح کا ہے، تمہیں نہیں پتا وہ تو اس طرح کا ہے۔ تو فرمایا کہ ائمت المسلمین جو ہے مسلمانوں کے جو امام ہیں، وہ ایک لیئر ہے علماء کی، اور دوسرے امام ہیں جن کو حکمرانی عطا کی جاتی ہے مسلمانوں کے معاملات جن کے سپرد کیے جاتے ہیں، فرمایا ان کی خیر خواہی کرنا۔ اس کا بیان آگے بھی آئے گا اگلے چیپٹر کے اندر۔ تو یہاں پہ بھی اس کا تذکرہ ہے کہ مسلمانوں کے جو امیر ہیں، جن کو مسلمانوں کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، ان کے ساتھ انسان مخلص ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حکمرانوں کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے، بلا وجہ جو ہے وہ تنقید کرنا، بلا وجہ تنگ کرنا وہ درست نہیں ہے۔ ہاں خیر کی نصیحت کرنا، ان کو اچھی بات بتانا، وہ غلط کام کر رہے ہیں اس سے ان کو سمجھانا کہ یہ آپ نہ کریں، یہ خیر خواہی کے اندر شامل ہے۔ وعامتہم اور سارے مسلمان جو ہیں، عام مسلمان مومن سب کی خیر خواہی کرنا۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم خیر خواہ بن جائیں، ہر بندے کا بھلا کرنے والے، نفع بانٹنے والے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے۔ اور اس کے برعکس کیا ہے؟ ہر بندہ ہم سے تنگ ہو، نفسیاتی طور پہ ہمارے کولیگز ہم سے تنگ ہیں، ہمارے جونیئرز ہم سے تنگ ہیں، سب آڈینس ہم سے تنگ ہیں، ہمسائے تنگ ہو جائیں، رشتہ دار تنگ ہوں، لوگوں کے لیے ہم پریشانیاں پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق کو روک رہے ہیں، جان بوجھ کے ہمیں خام کا کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ٹالتے جاتے ہیں۔ ایک بندے کو سیلری دینی ہے، سے یار کل لے لینا، یار پرسوں لے لینا۔ کسی کو پیسے دینے ہیں، بزنس میں ہوتا ہے نا، یہ بزنس مینوں کی عادت بنی ہوتی ہے، پاس پیسے ہوتے بھی ہیں، نہیں یار کل آ جانا، یار پرسوں آ جانا۔ تو یعنی وہ اس کو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ بس بار بار لوگ ان کے پاس چکر لگا رہے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں۔ آپ کو اللہ نے کسی ذمہ داری دی ہوئی، آپ کسی سرکاری محکمے کے اندر ہے، آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہے۔ اچھا ابھی تھوڑی دیر کے بعد آئیے گا، صاحب جو ہے نا وہ آرام فرما رہے ہیں، صاحب جب چائے پینے جا رہے ہیں، کل آ جائیے گا، پرسوں آ جائیے گا، خام خان کو ڈانٹتے رہنا، تو یہ خیر خواہی نہیں ہے، یہ تو اس کے اپوزٹ بات ہے۔ تو مومن خیر خواہ ہوتا ہے ایک دوسرے کا۔ اس سے اگلی روایت میں بھی اسی طرح کی بات ہے، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، کس بات پہ؟ علی اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے پہ، وایتاء الزکات، زکات دینے پہ۔ میں نے اللہ کے رسول سے بیعت کی تھی کہ اللہ کے رسول نماز قائم کروں گا، زکات نہیں چھوڑوں گا،
وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مسلم، اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کی بیعت کی ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایک روایت میں نا اس حدیث کو ذرا تفصیل کے ساتھ بھی بیان کیا ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ جو ہے نا وہ گھوڑا خریدنے کے لیے گئے کسی سے۔ اب گھوڑا خرید لیا، اس روایت میں آتا ہے کہ 200 یا 300 درہم کا گھوڑا خرید لیا انہوں نے۔ اب نہ دیکھتے ہیں اس کو استعمال کیا نا، تو کہتے ہیں یار یہ تو بڑا قیمتی گھوڑا ہے، اس بیچارے نے نقصان کر لیا ہے، اس کی تو قیمت زیادہ بنتی ہے۔ اس کو جا کے کہتے ہیں یار تمہیں پتہ نہیں ہے، تم نے تو غلطی کر لی ہے، یہ تو گھوڑا تمہارا 300 درہم سے زیادہ کا ہے یار، تم 500 درہم لے لو اس کے، یہ 400 درہم لے لو۔ اس نے کہا جی دے دیں مجھے۔ اچھا دے کے آگے پھر آ کے محسوس کیا کہ یار نہیں یہ تو اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اچھا پھر چلے گئے، پھر اس کو کہتے ہیں یار اس کی قیمت تو اس سے بھی زیادہ بنتی ہے، تم نے جلد بازی میں نا تمہیں اندازہ نہیں ہوا کہ تمہاری چیز کتنی اچھی ہے۔ اچھا اور بڑھا دیا، اس روایت میں آتا ہے کہ 900 درہم تک لے گئے۔ اور کسی نے پوچھا یار عجیب آدمی ہے آپ، وہ ہمارے جیسا کوئی ہوتا نا، کوئی ہم میں سے کوئی کرتا تو کہتا یار یہ تو پاگل ہو گیا۔ تو ان کو پوچھتے ہیں کہ یار آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ بھئی شریعت منع تو نہیں کرتی نا، آپ اس نے خوش دلی سے بیچا ہے، 300 درہم میں بیچ دیا، 400 میں بیچ دیا، آپ اس کو دھوکے کے ساتھ تو نہیں لے کے آئے، تو اب آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے خام خواہ اس کو دوبارہ جا کے دیں؟ کہتے ہیں نہیں یار بات تو تمہاری ٹھیک ہے کہ کاروباری اصولوں کے تو یہ خلاف ہی ہے، دنیا میں ہے تو اس کا نقصان، لیکن میں نے اللہ کے رسول سے بیعت اس بات پہ کی تھی کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، تو اس کی خیر خواہی یہ ہے کہ یار جتنے کا بنتا ہے میں اتنے پیسے اس کو دے دوں۔ اگر ہم اس طرح کی تجارت شروع کر دیں، اور آپ یقین کریں کہ اس کی وجہ سے تجارت میں نقصان نہیں ہوتے، جو لوگ ہمیں لگتے ہیں نا یہ بیوقوف ہے، یہ حساب کتاب نہیں رکھتے، جس کو مرضی دے دیتے ہیں، فلاں بھی ان کو داؤ لگا رہا ہے، فلاں بھی ان کے پیسے کھا رہا ہے، فلاں بھی کھا رہا ہے، وہ بیوقوف نہیں ہوتے۔ ان میں سے اکثر جو ہوتے ہیں انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ بھئی بس کوئی حساب کتاب نہیں، ٹھیک ہے جو بھی ہے۔ جیسے وہ اس آدمی کا قصہ آتا ہے نا، اللہ نے پوچھا ہاں بھی بتاؤ کیا لے کے آئے ہو، کوئی نیکی نہیں نامہ اعمال میں۔ کہتے یا اللہ ایک کام ہے کہ میں نے نا اپنے مینیجرز کو یہ کہا ہوا تھا کہ جو آپ سے قرض لیتا ہے نا، مجھ سے قرض لے جائے، اس سے آپ نے پوچھنا نہیں ہے، سختی نہیں کرنی، اس پہ مہلت دینی ہے، اس کو معاف کرتا تھا، میں بڑا درگزر کرتا تھا قرض کے معاملے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تو تیرے سے بھی زیادہ درگزر کرنے والے ہیں، ہم تو زیادہ حق رکھتے ہیں نا، جاؤ تجھے معاف کر دیا۔ تو یہ بظاہر دنیا کی نظر میں نا بڑا گھاٹے کا سودا لگتا ہے، بندہ پاگل ہی لگتا ہے کہ یار 200 کی چیز 400 کی خرید رہا ہے۔ تو بعض دفعہ انسان کو جان بوجھ کے بھی نقصان اٹھا لینا چاہیے کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، تو یہ خیر خواہی ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ انہوں نے باقاعدہ عمل کر کے دکھایا کہ خیر خواہی کس چیز کا نام ہے۔ اگلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک صحیح مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ بڑا مشکل کام آ گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو، لیکن کوئی بھی ہماری زبان سے محفوظ نہ رہے، کوئی وار خالی نہ جائے ہمارا، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمیں کوئی کاروبار میں دھوکہ نہ دے، کسی سے چیز خریدنے جائیں تو وہ صحیح دے، اور خود ہم جو مرضی کرتے ہیں کاروبار کے اندر، تو یہ تو پھر ایمان نہ ہوا، صحیح مومن تو نہ ہوئے۔ ہمیں کوئی گالی نہ دے، کوئی ہمارے ساتھ بدتمیزی سے گفتگو نہ کرے، راستے میں جا رہے ہیں تو ڈرائیونگ کرتے وقت کوئی ہمیں جو ہے نا وہ ڈاج نہ کرے یا غلط طریقے سے ہمارے پاس سے نہ گزرے اور ہم جیسے مرضی گزر جائیں کسی کے پاس سے۔ کوئی بندہ جو ہے وہ ہماری چغلی نہ کرے، غیبت نہ کرے، ہماری عزت کو اچھالے نہ، اور ہم بیٹھ کے جس کی مرضی چغلیاں کرتے رہیں۔ ہمارے لیے ہمارے جو باس ہیں وہ آسانیاں کریں، اور ہم اپنے سب آڈینس کے ساتھ جو مرضی کرتے رہیں، ہم اپنے ملازمین کے ساتھ جو مرضی کرتے رہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مومن نہیں ہے۔ صحیح مومن یہ ہے کہ جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر والوں کی عزت ہو، کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا نا کہ اس کی بیوی، اس کی بیٹی، اس کی بہن کی طرف کوئی غیر محرم دیکھے، نہیں چاہتا نا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی نہیں چاہیے کہ ہم کسی کی غیر محرم کی طرف دیکھیں۔ اگر ہم اپنی عزتوں کو محفوظ چاہتے ہیں تو ہمیں لوگوں کی عزتوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہر بندہ سچ بولے تو ہمیں بھی تو پھر لوگوں کے ساتھ سچ ہی بولنا چاہیے نا۔ تو یہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک ایسا اصول بتا دیا، اگر اسی ایک باب پہ یہ جو 3 حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں نا،
ان پہ ہی مومن صحیح عمل کرنا شروع کر دینا تو معاشرہ سدھرنا شروع ہو جائے گا. لیکن ہم جو ہے نا وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگلا جو باب ہے وہ ہے باب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا بیان. اس میں امام صاحب نے حسب سابق کچھ تو آیات نقل کی ہیں. پہلی آیت یہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بھلائی کی طرف بلانے والی ہو، لوگوں کو بتائے کہ یار یہ نیکی کا کام ہے، یہ بھلائی کا کام ہے، یہ خیر خائی کا کام ہے، یہ کر لو. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور نیکی کا حکم دینے والی ہو. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکنے والی ہو. علماء نے لکھا ہے کہ یہ فرض کفایہ ہے معاشرے پہ. نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا فرض کفایہ ہے. اگر یہ معاشرے میں کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو سب کی بچت ہے، لیکن اگر کسی معاشرے میں کوئی بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کر رہا تو سارے مجرم. جیسے جنازے کے بارے میں نا کہ یہ فرض کفایہ ہے، ہر ایک پہ فرض نہیں ہے. چند لوگ بھی مسلمانوں سے جا کے پڑھ لیں گے تو اس علاقے کے لوگوں کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن کوئی بھی نہیں اگر جائے گا تو سارے مجرم. اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں. تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے. اور دوسرا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسی جماعت، ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو اس پہ فوکس کرنے والا ہو. اور فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. کامیابی اصل میں یہی ہے کہ انسان اللہ کے دین کے لیے، لوگوں کو نیکی کا راستہ بتانے کے لیے، ان کو نیکی کا کام بتانے کے لیے، گناہ سے روکنے کے لیے محنت اور کوشش کرنے والا ہو. پھر ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے. تمہاری کوالٹی کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو. یہ انبیاء والا فریضہ ہے. اب چونکہ نبی کوئی نہیں آئے گا تو اب امت محمدیہ کو یہ فریضہ دے دیا گیا ہے کہ تم نے یہ انبیاء کی دعوت پوری انسانیت تک پہنچانی ہے. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے اپنے حلقے میں، اپنے اپنے معاشرے میں نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے جو امت کو دیا گیا ہے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس مشن کو کتنا کو پورا کرتے ہیں. خذ العفو وامر بالعرف، پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں درگزر اختیار کیجئے، وامر بالعرف، نیکی کا حکم دیجئے، واعرض عن الجاہلین، اور جاہلوں سے منہ پھیر لیجئے. مطلب کیا ہے کہ جب آپ نیکی کا حکم دیں گے تو کچھ لوگ آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کریں گے، کچھ آپ کو یہ بھی کہیں گے اچھا یار تم کون ہوتے ہو مجھے سمجھانے والے، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ، تمہیں کیا پرابلم ہے درمیان میں، تم کیوں بولتے ہو، تم میری زندگی میں کیوں مداخلت کرتے ہو، میں جو مرضی کروں. تو لوگ آگے سے آپ کو گالیاں بھی دے سکتے ہیں، لوگ آپ کے ساتھ بدتمیزی بھی کریں گے، لوگ آپ کو تانے دیں گے تم خود یہ کرتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تمہارا باپ اس طرح کا، تمہارے بھائی اس طرح کے ہیں، تم ہمیں سمجھانے آگے ہو. تو لوگ جب آپ کے ساتھ یا کوئی غیر ضروری جھگڑا، غیر ضروری بحثیں شروع کر دیں گے آپ کے ساتھ، تو فرمایا کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ ان سے اعراض کر لیجیے. اور ایک اگلی روایت میں آیت میں فرمایا وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، مومن جو ہیں، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. یأمرون بالمعروف، وہ ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے منع کرتے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو کام ہے یہ صرف مردوں کے ذمے نہیں، یہ عورتوں کے ذمے بھی ہے، کیونکہ مومنہ عورتوں کا بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے. ہاں وہ پردے کے اندر رہ کے اپنے حلقے کے اندر خواتین کے اندر جو ہے وہ نیکی کا حکم دیں، برائی سے منع کریں. جو اس کے اصول اور ضابطے مردوں کے لیے ہیں وہ خواتین کے لیے بھی ہیں. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اصل دوستی جو ہوتی ہے نا، اصل جو خیر خواہی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی کو نیکی کی دعوت دیں، آپ نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں. یہ دعوت سے بھی ذرا اگلا درجہ ہوتا ہے. ایک ہے کہ آپ نے خیر کی طرف بات بتا دی، یار یہ کام نیکی کا ہے. ایک ہے آپ اس کو کہتے ہیں یار تم نماز پڑھو. ایک ہے بچے کو یہ کہہ دیا کہ بیٹا نماز فرض ہے، اس کا ثواب ہوتا ہے. ایک یہ کہ بیٹے کو آرڈر کرتے ہیں نہیں بیٹا تم نے نماز پڑھنی ہے. تو یہ آرڈر کرنے کی بات ہو رہی ہے. پچھلی جو ابواب تھے ان میں بتانے کی بات ہو رہی تھی کہ خیر کے کام کی دلالت کریں، خیر کے کام پہ لوگوں کو موٹیویٹ کریں یا لوگوں کو بتائیں کہ یہ نیکی کے کام ہے.
پھر اس کے اگلے باب میں آیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں نیکی کرنے میں. یہاں کہا کہ حکم دیں لوگوں کو، برائی سے منع کریں لوگوں کو، یہ تیسرا درجہ ہے آگے والا. اور پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر لعنت کی ہے، جو لوگ بنی اسرائیل میں سے کافر ان پہ لعنت کی گئی حضرت داود کے ذریعے بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کے ذریعے بھی. ذالک، یہ اس وجہ سے کہ بما عصوا، جو وہ نافرمانیاں کرتے تھے، وکانوا یعتدون، اور حد سے گزرتے تھے. کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، اور جو برائی کے کام ہوتے تھے ان سے منع نہیں کرتے تھے. لبئس ما کانوا یفعلون، جو وہ کرتے تھے وہ بہت برا ہے. یعنی بنی اسرائیل پہ جو انبیاء کی زبان سے لعنت آئی، اس کے اسباب کیا تھے کہ وہ گناہ کرتے تھے، حد سے گزرتے تھے اور ایک دوسروں کو گناہ سے روکتے نہیں تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ گناہوں سے نہ روکنا یہ جرم ہے. ایک روایت میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو نیکی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے، تو پھر لا یوشکن اللہ، پھر یہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر ان یبعث علیکم عقابا منہ، اللہ تعالیٰ کی سزا عذاب تم پر بھیجیں. پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے، لا یستجاب لکم، لیکن تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں. سارے معاشرے کو عذاب بھگتنا پڑے گا جو گناہ سے روکتے نہیں ہیں. اچھا، جو جہاں پہ لگا رہنے دو. ایسے ہی ہے نا، دنیا میں چھوٹا سا نقصان کسی کا ہو رہا ہو نا تو ہم فوری طور پہ اس کو ٹھیک کرتے ہیں. ایک بندہ جا رہا ہے، اگر دن کے وقت اس کی موبائل کی یا گاڑی، اس کی موٹر سائیکل یا گاڑی کی لائٹ جلی ہوئی ہے تو ہر بندہ اس کو اشارہ کر رہا ہوتا ہے، یار اس کو بند کر لو. کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ یار یہ نقصان نہ ہو جائے اس کا. کپڑا کسی کا لٹک رہا ہے، آپ کو لگتا ہے وہ بائک میں آ جائے گا، یہ گر جائے گا، تو اس کو پیچھے سے آوازیں دے رہے ہوتے ہیں سارے لوگ، یار یہ اپنا نا بائک کا جو ہے نا سٹینڈ اوپر کر لو، سمجھا رہے ہوتے ہیں نا. یعنی دنیا کے چھوٹے چھوٹے فائدے لوگوں کو بتاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نقصان سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. دین کی باری آتی ہو، یار ہر بندہ سمجھدار ہے جی، ہر بندہ اپنے کیے کا جواب دے، ہمیں کیا ہے کسی کو، جو جہاں پہ لگا رہنے دو، خود ہی اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ لے گا. تو بھائی نہیں، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اللہ نے تمہیں یہ ذمہ داری دی ہے، آرڈر کیا ہے کہ تم نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے منع کرنا ہے. اگلی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہہ دیجئے جو حق ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے، جو بھی حق تمہارے پاس آیا وہ بتائیں ان کو. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہے گا ایمان لے آئے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے کفر کرے. مطلب بتا دیا آپ نے نا، کہہ دیا، ان کو سمجھا دیا، ان کو کہا کہ کرو. اس کے بعد بھی اگر کوئی کفر پہ جمع رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی پوچھ لیں گے. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اللہ کے رسول جو آپ کو حکم دیا اس کو کھول کھول کے بیان کریں، وضاحت کے ساتھ ان کو سمجھائیے. اور اگلی جو روایت آیت ہے انجینا الذین ینہون عن السوء، اس کا پس منظر وہ آپ نے سنا ہوگا کہ دریا کے کنارے ایک بستی تھی بنی اسرائیل کے لوگوں کی. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، اور اتفاق یہ تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں آتی زیادہ تھی. فَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اللہ نے کہہ دیا بھی ہفتے والے دن تم نے کام تو کرنا نہیں ہے، یہ یہودیوں کی شریعت میں تھا، ہفتے والا دن ریسٹ کرنا ہے آپ نے. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک ہیلا کیا کہ جال لے لیتے یا حوض بنا لیتے، جمعے والے دن ہفتے والے دن پھینک لیتے جال، اس میں مچھلیاں پھنس جاتی، اتوار کو پکڑ لیتے. ٹھیک ہے، یا یہ کرتے کہ حوض کے اندر ان کو بند کر لیتے اور اتوار والے دن پکڑ لیتے. اب اللہ کو نعوذ باللہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، جیسے ہم کرتے ہیں نا، انٹرسٹ کا سود کا نام پروفٹ رکھ دیا، اس کو جناب اب وہ ہے سود ہی، بینک سود ہی دیتا ہے، قرض دیتا ہے آپ کو گاڑی کے لیے، لیکن اس کا نام آپ نے دے دیا لیز کا. یہ جی لیزنگ ہو رہی ہے، نہیں جی تو ہم نے کرائے پہ دیا ہوا ہے نا، یہ تو ہم کرایہ وصول کر رہے ہیں اس سے. تو یہ اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کرنے والی باتیں ہیں نا، تعویل کر کے حلال کو حرام کو حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں اس بات سے اجتناب کرنا چاہیے کہ دین کے احکامات کی روح کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اس پہ عمل کرنا چاہیے. اب انہوں نے بھی اپنی طرف سے بڑا اسٹرانگ ہیلا بنایا ہوا تھا نا، انہوں نے بھی کچھ شریعہ ایڈوائزر رکھے ہوں گے اپنے، کیونکہ ہمیں نا ہیلا بتائیں ایسا کہ مچھلیاں بھی پکڑ لیں اور بچ بھی جائیں. اب جناب کچھ لوگ ان کو سمجھاتے تھے کہ یار خدا کا خوف کرو، یہ تم کرتے کیا ہو. تو وہ اچھا ایک جماعت ایسی بھی تھی جو ہمارے جیسے تھے درمیان میں، وہ کہتے تھے لما تعظون قوما اللہ مہلکہم و معذبہم عذابا شدیدا، یہ تم ان کو کیوں سمجھاتے ہو جن کو اللہ عذاب دینے والا ہے، ہلاک کرنے والا ہے.
وہ آگے سے کہتے تھے معذرتن الی ربکم، ہم تو اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کرنے کے لیے کہ اللہ کے سامنے عذر پیش کریں گے کہ یا اللہ ہم ان کے ساتھ شامل نہیں تھے، ہم نے تو ان کو سمجھایا تھا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب عذاب آیا فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے ان لوگوں کو نجات دے دی جو برائی سے روکتے تھے، وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کو ہم نے پکڑ لیا، بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، سخت عذاب کے ساتھ جو وہ فسق کرتے تھے، اور وہ عذاب آپ کو پتا کیا آیا تھا، ان کو بندر بنا دیا گیا تھا۔ تو اس آیت کے ظاہر سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو روکتے تھے ان کو ہم نے عذاب نہیں دیا، اس کا مطلب ہے کہ باقی دو گروہوں کو پھر عذاب کا سامنا کرنا پڑا، جو گناہ کرتے تھے اور جو خاموش رہتے تھے۔ بعض علماء نے کہا کہ تیسرے گروہ کا یہاں پہ تذکرہ نہیں ہے، لیکن بہرحال اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ برائی سے نہ روکنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو یہ آیات امام صاحب نے نقل کی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں، کچھ اصول اور ضابطے بھی ہیں۔ اس میں سب سے پہلا اور بنیادی ضابطہ وہ یہ ہے کہ انسان کو پتہ ہو، علم بھی ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ کسی ایسی چیز کا حکم دے رہے ہیں جو نیکی ہے ہی نہیں، یا آپ لوگوں کو کسی ایسی چیز سے منع کر رہے ہیں جو کہ حرام نہیں ہے، گناہ ہی نہیں ہے۔ بعض دفعہ نا انسان خام خواہ اپنے آپ کو متقی شو کرنے کے لیے حلال چیزوں کی بھی پابندی لوگوں کو کروانا شروع کر دیتا ہے۔ جو چیزیں جائز ہوتی ہیں، شریعت نے جہاں پہ ریلیکس کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی سہولت دی ہوتی ہے، اس کو بھی خام خواہ ہم لوگوں کے لیے تنگی کا باعث بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے انسان جس چیز کے بارے میں بات کر رہا ہے اس کے بارے میں انسان کو مکمل جو ہے وہ علم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بس وہ ایک آدھ پہلو سے اس چیز کو پڑھا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اس پہ لوگوں کو لے کے جو ہے نا وہ آرڈر کرنا شروع کر دیا، اب یہ کرو وہ کرو۔ تو پہلا بنیادی چیز تو یہی ہے کہ وہ انسان کے پاس اس کا علم ہونا چاہیے۔ دوسرا، جب آپ کسی کو برائی سے منع کر رہے ہیں یا نیکی کا حکم دے رہے ہیں تو آپ کو یقین ہونا چاہیے، یقین، خیال نہیں صرف کہ یہ بندہ گناہ کر رہا ہے پھر اس کو گناہ سے منع کرے نا۔ ایسے مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ دو لوگ جا رہے ہیں، ایک خاتون اور مرد۔ اب آپ اپنے پاس سے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ نامحرم ہے آپس میں، اور آپ ان کو جا کے سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا ہے، آپ نے یہ کیا وہ کیا۔ بھئی آپ کو جب تک تحقیق نہیں ہے، اس بات کا علم نہیں ہے کہ ان کا آپس میں رشتہ کیا ہے، تو اس وقت تک آپ کیسے کسی کو خام خواہ جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا کر رہے ہیں؟ تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے، آپ کو یقینی علم ہونا چاہیے کہ یہ بندہ گناہ کر رہا ہے، پھر اس کو گناہ سے منع کریں گے۔ یا یہ نیکی کا کام چھوڑ رہا ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ نیکی کے کام کا حکم دیں گے۔ اور تیسری اس میں بنیادی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ وہ معاملہ آرام کے ساتھ سمجھانا چاہیے۔ بعض دفعہ ہمارا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا انداز لڑنے والا ہوتا ہے، جھگڑنے والا ہوتا ہے، یا ایسا شو کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم کوئی بہت متقی پرہیزگار ہیں اور تم تو بس جہنم میں گئے بس۔ اپنے آپ کو سپیریئر شو کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا اور اگلے بندے کو بڑا حقیر سمجھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انداز اس کا بہت اچھا ہونا چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف بلائیے، والموعظۃ الحسنۃ، اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم باللتی ہی احسن، جب کبھی گفتگو کرنی پڑے، آپس میں بحث مباحثہ کرنا پڑے تو وہ بھی اچھے انداز میں کیجیے۔ اسی طرح ایک چیز یہ بھی دیکھی جاتی ہے، بعض دفعہ نا نیکی کے کسی کو گناہ کے کام سے روکنا اس کو بڑے گناہ کی طرف دھکیلنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، تو اس چیز کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ جیسے امام ابن تیمیہ کا ایک واقعہ بڑا معروف ہے کہ وہ تتاریوں کے ایک گروپ کے پاس سے گزرے تو وہ نا شراب پی رہے تھے، تو وہ گزر کے پاس سے، تو ان کے ساتھی نے کہا کہ آپ نے ان کو منع کیوں نہیں کیا شراب پینے سے، یہ برا کام کر رہے ہیں نا، گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان کو شراب سے روکو گے نا، یہ فارغ ہو کے جائیں گے، مسلمانوں کا مال لوٹنا شروع کر دیں گے، مسلمانوں کی عزتیں خراب کرنا شروع کر دیں گے، عورتوں کو تنگ کرنا شروع کر دیں گے، جس طرح عام فاتحین کرتے ہیں۔ تو ان امام صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ جس حال میں مست ہیں، یہ گناہ اگرچہ کر رہے ہیں لیکن یہ اس سے بڑے گناہ سے کم از کم ان کو روکے ہوئے ہیں۔ تو بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو چھوٹے گناہ سے اس انداز میں منع کرتے ہیں، یعنی آپ اس کے اور اپنے درمیان ایسی رکاوٹ قائم کر لیتے ہیں کہ پھر وہ برے لوگوں کی سوسائٹی میں اس طرح بیٹھنا شروع کر دیتا ہے کہ اس سے بھی بڑا مجرم بن جاتا ہے، بڑے گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔
تو ایسے موقعوں کو بھی بڑی حکمت کے ساتھ ڈیل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ایک چیز ہے. اور جیسے کہ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے ہمارے ہاں، جیسے عمومی طور پہ جس طرح کا معاشرہ ہمارا بن گیا ہے کہ بعض دفعہ اگر آپ کسی چیز کو زبردستی روکتے ہیں، کسی گناہ کو، تو وہ اس سے بڑے شر کا ذریعہ بن جاتا ہے. آپ کی اپنی پوری دعوت کے لیے نقصان دہ وہ چیز بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی وقتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس شر کو وقتی طور پہ روک لیں، لیکن آپ دوسری صورت میں ایک طرف سے کسی نہ کسی صورت میں قانون ہاتھ میں لے رہے ہوتے ہیں، یا کوئی اور اس کا ایسا سائیڈ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے جو اس سے بھی بڑے شر کا، اس سے بھی بڑے گناہ کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے. تو ایسے مواقع اور ایسی چیزوں کو بھی جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، جیسا کہ آگے روایات میں بھی اس کی وضاحت آئے گی. اور خود بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جس چیز کا لوگوں کو حکم دے رہے ہیں، اگرچہ یہ شرط نہیں ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ خود بھی اس عمل کو کرنے والے ہوں، یا اس کے لیے کوشش کم از کم کرنے والے ہوں. ایک گناہ جو ہے وہ لوگوں کو آپ بتا سکتے ہیں کہ یار یہ گناہ نہ کیا جائے، لیکن اگر آپ اس میں خود بھی مبتلا ہیں تو آپ کو خود بھی اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ دونوں الگ الگ تقاضے ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو نیکی کا کام نہیں کر رہے تو لوگوں کو بھی نہ وہ نیکی کا کام بتائیں. تو یہ بات درست نہیں ہے. آپ کو اگر صدقہ کرنے کا حکم ہے، یہ اللہ کا ایک الگ حکم ہے، اور صدقے کی ترغیب دلانا ایک الگ حکم ہے. اب اگر آپ ایک حکم نہیں مان رہے تو دوسرے کو تو نہ چھوڑیں کم از کم. ہاں، کوشش کریں کہ آپ خود اس پہ عمل پیرا ہو جائے. اور آپ دعوت کی وجہ سے عموماً انسان کو اللہ تعالیٰ پھر توفیق دے دیتے ہیں کہ وہ کام انسان خود کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے. پہلی روایت حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے، من رآ منکم منکرا، تم میں سے جو کوئی گناہ کو دیکھے، فلیغیر بیدی، تو اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے، تبدیل کر دے. فإن لم یستطع، اگر وہ طاقت نہیں رکھتا ہاتھ سے روکنے کی، فبلسانی، تو اپنی زبان سے سمجھا دے. فإن لم یستطع، اگر اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا، فبقلبہ، تو اپنے دل کے ساتھ اس کو برا سمجھے، خود اس کام کو نہ کرے، اس کام کی نفرت دل میں بٹھائے. وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آپ ہاتھ سے روک لیں. اب ہاتھ سے روکنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو اپنے معاشرے میں ایسا سٹیٹس حاصل کرنا چاہیے کہ آپ کے ہاتھ کے روکنے کی وجہ سے کوئی شر نہ پیدا ہو. آپ دیکھتے ہیں نا، خاندان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بزور طاقت بھی کسی چیز پہ پابندی لگا دیتے کہ نہیں ہوگا، ایسے نہیں کرنے دوں گا. اب ان کا سٹیٹس خاندان میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بولتا نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو کریں گے تو وہ لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے گا، تم کون ہوتے ہو کرنے والے. تو اصل میں سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ورنہ یہ جو کہا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ ہاتھ سے روکے، جس کے پاس نہیں ہے اس زبان کے ساتھ روکے. اب زبان کے ساتھ روکنے کی طاقت کا کیا مطلب ہے؟ یہ کون سا مشکل کام ہے کسی کو کہنا. لیکن جب انسان کو یہ لگ رہا ہو کہ ہاتھ کے ساتھ روکنے کی وجہ سے کوئی بڑا شر پیدا ہونے کا امکان ہے، یا مجھے ذاتی طور پہ کوئی ایسا بڑا نقصان پہنچنے کا امکان ہے، اور اس کی وہ طاقت نہیں رکھتا، تو پھر وہ زبان کے ساتھ سمجھا لے. اگر اس کو ایسے لگتا ہے کہ اس موقع پہ بات کرنا ہی بذات خود دین کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، یا مجھے کوئی بہت نقصان پہنچ سکتا ہے، یا کوئی بندہ ایسا ہے وہ مجھے مار بھی سکتا ہے، قتل بھی کر سکتا ہے، تو پھر فرمایا کہ وہ کیا کرے کہ وہ اپنے دل میں کم از کم اس چیز کو برا سمجھے. ذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اب اس کی جو اپلیکیشن ہے نا، وہ ویری کرتی ہے پرسن ٹو پرسن، حالات کے مطابق، آپ کے معاشرے کے اندر سٹیٹس کے مطابق. لیکن جیسے میں نے کہا نا، حدیث کے اندر، ایک حدیث میں بھی آتا ہے، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن جو ہے نا وہ کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ پیارا ہے، زیادہ بہتر ہے. تو ہمیں ایسا سٹیٹس حاصل کرنا چاہیے معاشرے کے اندر، یعنی آپ کی معاشرے کے اندر ریپیوٹ ایسی ہو کہ آپ کے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہے اور آپ ہاتھ سے بھی روک دیں تو سارے بندے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں کہ یار یہ انہوں نے کہہ دیا ہے. ہمارے ادھر ایک گاؤں ہے شیخپورہ کے اندر، تو اب تو کافی اس کی آبادی پھیل گئی. پہلے وہاں پہ وہ شیخ الحدیث زکریا صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، تو وہ نا ان کو اللہ نے ایسا مقام دیا ہوتا تھا، وہ جس چیز کو مرضی روک لیتے تھے، اور جس چیز کو انہوں نے منع کر دیا اب کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی. یہ جو ہے وہ فیصل آباد کا بھی ایک گاؤں ہے، اس کی بھی آپ نے بہت ساری ڈاکومنٹریز آپ نے سنی ہوں گی، بہت سارے نیشنل چینلز نے بھی اس کو جو ہے وہ اس پہ ڈاکومنٹریز بنائی ہیں. وہاں پہ شیخ الحدیث ہیں حافظ امین محمدی صاحب، بڑے جید عالم دین ہیں، پچھلے دنوں اسلام آباد آئے بھی ہوئے تھے.
تو انہوں نے اپنے گاؤں پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، ان کے پورے گاؤں میں کسی دکان پہ سگریٹ نہیں بکتا، ان کے گاؤں میں شادی پہ کوئی بھی بارات جہاں پہ بھی آئے گی کوئی باجا نہیں بجائے گا، کچھ نہیں کرے گا۔ تو ان کو اللہ نے ایسا مطلب انہوں نے اپنا کردار ایسا بلند رکھا ہوا ہے، محنت اتنی کی ہوئی ہے کہ جو حافظ صاحب نے کہہ دیا بس وہ حرف آخر ہو گیا۔ تو یہ ہے ہاتھ سے روکنا۔ پھر اپنے گھر کے اندر انسان کا ہوتا ہے، یا باہر بھی دوستوں کے اندر بھی، پتہ ہے کہ یار یہ دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ شراب پی رہے ہیں تو توڑ دیں گے تو خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں کھڑا ہوگا، کوئی فتنہ فساد کھڑا نہیں ہوگا۔ تو یہ بہرحال انسان کو ایسا سٹیٹس، اتنی ہمت، اتنی جرت ہونی چاہیے کہ وہ ہاتھ سے روک سکتا ہو۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو پھر زبان کے ساتھ، اور نہیں تو پھر کم از کم دل میں اس چیز کو برا سمجھے، خود اس کی طرف التفات نہ کرے۔ اگلی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ما من نبی بعثہ اللہ فی امت قبلی، مجھ سے پہلے اللہ نے کسی قوم کی طرف جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، الا کان له من امته حواریون و اصحاب، اس کی امت میں ایسے حواری، ایسے ساتھی ہوتے تھے، یا خذون بسنتہ، جو اس نبی کی سنت کو پکڑتے تھے، ویقتدون بامرہ، اور اس کے حکم پہ عمل پیرا ہوتے تھے، ثم انها تخلف من بعدهم خلوف، پھر بعد میں ایسی نسلیں آتی تھی، یقولون ما لا يفعلون، وہ باتیں کرتے تھے جو وہ خود نہیں کرتے تھے، وہ چیزوں کا حکم دیتے تھے، باتیں کرتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے، وَيَفْعَلُونَ مَا لَا يُؤْمَرُونَ، اور عمل وہ کرتے تھے جن کا ان کو حکم نہیں دیا گیا ہوتا تھا، یعنی گناہ کے کام کرتے تھے۔ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ، جس نے ان کی کوشش کی اپنے ہاتھ کے ساتھ، وہ مؤمن، وہ مومن ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ، جس نے ان سے جہاد کی اپنی زبان کے ساتھ، وہ مؤمن، وہ مومن ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ، جس نے جہاد کی اپنے دل کے ساتھ، وہ مؤمن، وہ مومن ہے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے علاوہ ایمان ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ یہ تین کیٹیگریز تو ضرور ہونی چاہیے۔ تو انسان وہی بات جو کہ ہاتھ کے ساتھ، زبان کے ساتھ یا دل کے ساتھ اس چیز کو برا سمجھنے والا ہو۔ اگلی جو روایت ہے وہ حکمرانوں کے حوالے سے ہے۔ اب یہ تو کہا گیا کہ آپ جو ہے نا بزرگ طاقت بھی جہاں پہ ہو روک لیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکمران ہی کوئی گناہ کا کام کرنا شروع کر دیں تو کیا پھر ان کے خلاف بھی لڑائی کریں، ان کو بھی بزرگ طاقت روک دیں؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ تو اس کا جواب امام صاحب نے ایک حدیث لا کے دے دی ہے، کہتے ہیں حضرت ابو الولید عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشۃ والمکرہ وعلی اثرۃ علینا، کہ ہم اطاعت کریں گے، بات مانیں گے اپنے حکمرانوں کی، فی العسر والیسر، تنگی ہو یا آسانی ہو، ہم پہ مشکل آئے یا آسانی آئے، ہم اپنے حکمرانوں کی بات کو مانیں گے، جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کو وائلیٹ نہیں کریں گے۔ مطلب اگر ٹیکس زیادہ لگ جائے تو پھر ہم ٹیکس چوری نہیں کریں گے۔ اچھا جی، والمنشتی والمکرائی، بعض علماء نے یہ فتوے دیے ہوئے ہیں نا کچھ لوگوں نے کہ جی چونکہ بجلی کے بل بڑے زیادتی ہے تو لہذا بجلی چوری کی جا سکتی ہے، تو اس حدیث کی روشنی میں وہ فتوے ٹھیک نہیں ہیں۔ والمنشتی والمکراہی، خوشی ہو یا تنگی ہو، یعنی ہمیں ان کے فیصلے، ان کے بنائے ہوئے اصول اور ضابطے، ان سے خوشی ہوتی ہو یا ہمیں دل میں ناپسندیدگی ہو، ہم جو ہے وہ وائلیشن نہیں کریں گے۔ وعلی اثرۃ علینا، اگرچہ وہ ہم پر ترجیح کرنے دینے والے ہوں، یعنی ہمارا حق کسی اور کو دے دیں یا ہمارا حق ہی کھا جائیں، پیسے ہمارے ہوتے ہیں نا جس کے ساتھ یہ عیاشیاں کرتے ہیں ہمارے حکمران، تو یہ ہم پر جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، اثرۃ علینا، ترجیح دے رہے ہیں نا اپنے آپ کو، اپنے رشتہ داروں کو بانٹتے ہیں، اقربا پروریاں کرتے ہیں، عہدے اپنوں میں بانٹ دیتے ہیں، نااہل لوگوں کو دے دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اگرچہ وہ تمہارا مال لے لیں اور ذرا بظاہرک، اور تجھے ماریں بھی، پھر بھی تم نے جو ہے وہ خروج نہیں کرنا، یعنی یہ ہوتا ہے کہ لڑائی کی کیفیت وہ نہیں پیدا کرنی۔ اچھا، بیعت کیا کی کہ یہ سارے معاملات بھی ہوں گے اللہ ننازع الامر اہلہ، کہ ہم ان کے خلاف لڑائی نہیں کریں گے، ہم ان سے اقتدار چھیننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ الا ان تروا کفرا بواحا، یہاں تک کہ واضح کفر دیکھ لو، کافر ہو جائیں وہ
اور کفر بھی ایسا جو واضح ہو. اور فیہ عندکم من اللہ تعالی فیہ برہان، تمہارے پاس اللہ کے پاس پیش کرنے کے لیے کوئی دلیل آ جائے. یعنی چار چیزیں شامل ہونی چاہیے. یعنی یہ کفر کا خیال نہ ہو کہ یا شاید اس نے یہ کفر کا کام کر لیا ہے، آپ کو علم ہو یقینی، اور کفر ہوا ہو، اور کفر بھی بڑا واضح ہو جس میں کوئی تعویل، کوئی شک شبے کی گنجائش نہ ہو، اور آپ اللہ کے سامنے اس کو بطور دلیل پیش کر سکتے ہو. پھر یہ اجازت ہے کہ آپ ان کے خلاف خروج کریں، لڑائی کریں اور ان کو اکھاڑ کے پھینک دیں. اور دوسری بات اس میں کیا تھی؟ وَعَلَىٰ أَن نَّقُولَ بِالْحَقِّ، اور یہ اس بات پہ بھی بیعت کی تھی کہ ہم حق بات کہیں گے. أَيْنَمَا كُنَّا، جہاں پہ بھی ہوں گے. لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ہم اللہ کے معاملات میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے. یعنی بات حق ہی کہنی ہے. حکمران جتنا بھی جابر ہو، ظالم ہو، وہ غلط کام کہے تو اس کو صحیح نہیں کہنا. وہ اگر کسی غلط کام کا، خلاف شریعت کام کا حکم دے تو اس کو تسلیم نہیں کرنا، کیونکہ حدیث کے اندر ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی. ہاں جہاں پہ معاملہ ظلم کا ہے، ستم کا ہے، کہ آپ کو کسی آرڈر نہیں کیا جا رہا کسی گناہ کے کام کا، ٹھیک ہے، ایک قانون ہے، کچھ قانون ہوتے ہیں مثال کے طور پہ کوئی قانون بنا دیا گیا وہ شریعت کے مطابق ہے، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کسی نیکی کے کام کا، وہ تو ماننا ہی ماننا ہے، وہ شریعت بھی ہے، وہ حکم بھی ہے. اچھا ایک قانون ایسا ہے کہ آپ کو کسی حرام کام کا، گناہ کے کام کا آرڈر کر دیتی ہے گورنمنٹ کہ آپ نے یہ کرنا ہے، تو وہ گورنمنٹ کا آرڈر ماننا نہیں ہے، ٹھیک ہے، خروج بھی نہیں اور حکم بھی نہیں ماننا. تیسری کیفیت کیا ہوتی ہے کہ ایک حکم ہے، اس کا حلال اور حرام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ انتظامی معاملات ہیں، کوئی ٹریفک کا کوئی اصول بنا دیا، ٹیکس کے حوالے سے ہو سکتا ہے، یا دیگر کوئی اصول ضابطے جیسے بنتے رہتے ہیں. تو فرمایا ایسے معاملات میں پھر آپ نے ان کی اطاعت کرنی ہے اور ان کی بات کو ماننا ہے. اب یہ جو روایات ہے نا، اس میں آگے بھی ایک روایت ہے اسی طرح کی ہے، تو لیکن اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے آج کے دور میں نا. خاص طور پہ ہر بندہ کہتا ہے لو جی ہم کوئی کمزور ہیں، چپ کر کے بیٹھے رہیں، ہم تو ایسے کریں گے، وہ کریں گے، پولیس والوں کی کیا ضرورت ہے، ماریں گے، جلاؤ گرا کریں گے. تو اصل میں نا انسان کا دل اور چاہتا ہے، حالات بعض دفعہ جذبات اور کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن شریعت نے جو احکامات دی ہیں ان کی اپنی ایک حکمت ہوتی ہے. کیونکہ اس طرح اگر خانہ جنگی کی کیفیت بن جائے نا کہ جس کو لگے کہ یہ حکمران ٹھیک نہیں ہے، چلو بھائی اس کے خلاف لڑائی شروع کر دو، ٹھیک ہے، تو ہم جب تک یہ جو ہے نا وہ حکمرانی سے اترے گا نہیں، ہم جناب سارے تھانے بند کیے ہوئے ہیں، سارے روڈ بند کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں شریعت کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے نقصان زیادہ ہوتا ہے، فائدہ کم ہوتا ہے، نقصان جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اچھا اب کچھ ہمارے ہیں نا، ہمارے ملک کے اندر خاص طور پہ اگر پاکستان کی بات کریں تو اس میں کچھ طریقے ایسے بھی ہیں جس میں بغیر خون خرابے کے بھی حکمران تبدیل ہو جاتا ہے. یہ ایک اختلافی مسئلہ بن گیا آج کے علماء کے ہاں نا. کچھ علماء کہتے ہیں کہ چونکہ کہا گیا کہ اللہ ننازع الامر، کہ آپ نے ان سے اقتدار چھیننے کی کوشش نہیں کرنی، تو لہٰذا وہ والے طریقے بھی، عدم اعتماد ایک طریقہ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی نہیں کرنا. لیکن بعض علماء کا خیال یہ کہ چونکہ اس میں خروج نہیں ہے، لڑائی نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے، ایک پرامن طریقہ ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو اگر فار ایگزامپل اصول یہ بن جائے کہ آپ نا سال اقتدار کے درمیان میں بھی ایک دفعہ ووٹنگ ہونی ہے، اگر لوگ اعتماد کر لیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو نہیں. یا یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ طریقہ ہے کہ آپ سارے اپنے اپنے علاقے کے ایم پی ایم این اے کے پاس جائیں، اسے کہیں کہ بھائی ہمیں یہ بندہ قبول نہیں ہے، یہ کام ہے، آپ بھائی اس کے خلاف عدم اعتماد کریں. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ یہ خود ایک قانون کی طرف سے راستہ دیا گیا ہے اور ہے بھی پرامن، تو اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. لیکن جہاں پہ لڑائی جھگڑا اور امن کا خطرہ ہو، نقض امن ہوتا ہو، وہ اس کی جو ہے وہ شریعت اجازت نہیں دیتی. یہ تو امام صاحب نے مختلف روایات بیان کی، اس طرح کی بے شمار روایات ہیں جن میں بڑی تفصیل کے ساتھ، جیسے میں نے بیان کیا نا کہ آپ نے فرمایا وہ تمہیں ماریں بھی نا، ان کو اللہ پوچھے گا. اچھا یہ شریعت کا ایک معاملہ ہے کہ شریعت جس کو مخاطب کرتی ہے اس سے متعلقہ احکامات، جب حکمرانوں کو مخاطب کیا نا تو ان کو بھی بڑی تعلیمات دی ہیں شریعت نے کہ جو بندہ نرمی نہیں کرتا رعایا پہ وہ جنت میں نہیں جائے گا. فرمایا جو اپنی رعایا کا خیال نہیں کرتا وہ اپنی رعایا کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یا وہ جائیں گے یا وہ جائے گا.
یعنی ان کو جو آرڈر کیے گئے ہیں، ان کی جو ذمہ داریاں شریعت نے مقرر کی ہیں، وہ ایک الگ چیپٹر ہے. لیکن رعایا کے جو احکامات ہیں، جو ان کو دی گئی ہیں ذمہ داریاں، اس لیے نا ہمیں بعض دفعہ کچھ ملکوں کے علماء کا رویہ بڑا عجیب لگتا ہے. ہمارے یہاں چونکہ یہ احتجاج پروٹیکشن یہ ہمارے علاقوں میں ہے، باقی کچھ علاقوں میں جیسے عرب کے اندر نہیں ہے یہ طریقہ کار. اب وہاں کے علماء کیا کرتے ہیں، وہ اپنے انداز میں سمجھاتے ہیں. جا کے وہ کہتے ہیں کہ حکمران کو سمجھانے کا مقصد خیر خواہی ہے نا، کہ معاملہ حل ہو، تو آپ اس کو پرسنل میں جا کے نصیحت کریں، آپ اس کو لیٹر لکھیں، اس کو بتائیں کہ بھائی یہ مسئلہ ہے تو یہ مسئلے کو حل کرو. آپ کا کام ہے پہنچانا، نہیں مانتا تو وہ اللہ کے ہاں وہ مجرم ہے. تو ایک غلط کام وہ کر رہا ہے، اس کے رسپانس پہ اگر ہم بھی خلاف شریعت کام شروع کر دیں گے تو ہم میں اور اس میں کیا فرق ہوا. تو یہ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. پھر اگلی جو روایت ہے یہ حضرت ام سلمہ سے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. وہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا انہ یستعمل علیکم امراء، تم پہ ایسے امیر مقرر کیے جائیں گے. بعض نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خلیفہ ہوتا ہے یا امیر ہوتا ہے وہ جو آگے اپنے نائب مقرر کرتا ہے. فتعرفون وتنکرون، تم ان کی کچھ باتوں کو اچھا سمجھو گے، کچھ کو برا سمجھو گے، تمہیں کچھ اچھی لگیں گی، کچھ بری لگیں گی. فمن کریہ، جس نے ناپسند کیا، فقط باریہ، وہ بری ہو گیا. اگر وہ کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں، جس نے اس کام کو ناپسند کیا وہ بری ہے. ومن انکر، جس نے اس کام کا انکار کیا، ان کو روکنے کی کوشش کی، فقط سلیمہ، وہ بھی سلامتی والا ہو گیا، اس نے ان کو جا کے سمجھایا کہ یار یہ کام غلط ہے، نہ کرو. ولیکن من راضی وتابع، جو راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے یار خیر ہے، یہ چونکہ میرا لیڈر ہے، میری پسندیدہ پارٹی کا بندہ، یہ جو مرضی کرتا رہے، جو راضی ہو گیا، وتابع، اور اس کی اتباع کی. قالو، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، تو فرمایا کہ وہ بندہ پھر خسارے میں ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، الا نقاتلہم، ہم ان سے لڑائی نہ کریں اگر اس طرح کی ہوں، فضول قسم کے لوگ آ جائیں حکمران جو ہمارے حقوق بھی نہیں ادا کر رہے اور جو ہے وہ کام بھی گناہ کے کرتے ہیں، تو پھر ہم ان کے ساتھ لڑائی نہ کر لیں. آپ نے فرمایا لا، نہیں، ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ تم میں نماز قائم کرتے ہیں. اس سے علماء نے یہ بھی استدلال کیا کہ نماز کا تارک کافر ہو جاتا ہے. جو بندہ نمازوں کا تارک ہو جائے وہ مسلمان ہے نہیں رہتا، کیونکہ پیچھے بھی آپ نے فرمایا نا جب تک کفر بوا نہ دیکھ لو. تو جب تک نماز کی ادائیگی وہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس وقت تک جو ہے وہ ان کے خلاف خروج تم نہیں کرتے، یعنی کافر نہیں ہے تو پھر آپ نے خروج ان کے خلاف نہیں کرنا. من کریہ بقلبی، جس نے اپنے دل سے برا سمجھا، ولم یستطع انکارا بید ولا لسان، وہ اپنے ہاتھ یا زبان سے انکار اس کو روک نہیں سکتا، فقط بری من الاسم، وہ گناہ سے بری ہو گیا. اچھا جی، وَأَدَّى وَظِيفَتَهُ، اور اس نے اپنا کام کر لیا. وَمَنْ أَنْكَرَ بِحَسْبِ طَاقَتِهِ، اور جس نے اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق اس کو روکنے کی کوشش کی، فقط سلیمہ، وہ سلامتی پا گیا، من هذه المعصیت، اس گناہ سے. وَمَنْ رَضِيَ بِفِعْلِهِمْ، جو ان کے اس کام پہ راضی ہوا، وَتَابَعَهُمْ، اور ان کی اتباع کی، فَهُوَ الْعَاصِي، وہ گناہگار ہے. اگلی روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، رستوں میں بیٹھنے سے رکو. خام خانہ رستوں میں نہیں بیٹھ جانا چاہیے، یا کھڑے ہونا بھی مراد ہے. یعنی بیٹھنے سے مراد صرف یہ نہیں بیٹھنے جب 2 گھنٹہ کسی رستے میں کھڑے رہیں 2-4 لوگ، تو وہ بھی کوئی اتنا اچھا کام نہیں ہے. فقال، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ما لنا من مجالسنا بد، اگر ضروری ہو ہم کیا کریں، بات کرنی ہوتی ہے. اس وقت اتنی سہولتیں نہیں ہوتی تھی کہ ڈرائنگ روم ہے، پارک بنے ہوئے ہیں یا کس طرح کی سہولتیں، تو اب ہم کیا کریں، نتحدث فیہا، کو بات کرنی پڑتی ہے ہمیں آپس میں. فقال رسول اللہ، آپ نے فرمایا فاذا ابیتم، اگر تم ضروری کرنا چاہتے ہو، الا المجلس فاعطوا الطریق حقہ، تو پھر راستے کا حق ضرور ادا کرو. قالوا، انہوں نے کہا وما حق الطریق یا رسول اللہ، اللہ کے وسلم راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا غض البصر، نگاہیں نیچی رکھا کرو. یہ نہیں کہ آپ کھڑے ہیں اور ہر گزرنے والی خاتون بیچاری پریشان ہو رہی ہے، آپ کی نگاہیں نیچی ہونی چاہیے. وکف الاذی، تکلیف سے باز رہو، یعنی راستہ بند کر کے نہ کھڑے ہو جاؤ، یا ایسی اونچی اونچی آواز میں باتیں کر رہے ہیں کہ باقی لوگوں کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، یا آپ کی گفتگو کا ٹاپک ہی ٹھیک نہیں ہے. ورد السلام، اور سلام کا جواب دو. والامر بالمعروف، نیکی کا حکم دو. والنہی عن المنکر، اور برائی سے روکو. اگر آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے تو اس کو روکو، اگر کوئی نیکی کا کام چھوڑ رہا ہے تو اس کو نیکی کے کام کا حکم دو. تو یہ کام کرو گے تو پھر تم نے راستے کا حق جو ہے وہ ادا کر دیا. اس سے اگلی روایت حضرت حسن بصری رحمہ اللہ سے ہے. وہ کہتے ہیں عائذ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے. داخل علی عبید اللہ ابن زیاد، عبید اللہ بن زیاد کے پاس آئے، بصرہ کا گورنر تھا یہ.
فقالا اس کو کہتے اے بنیا اے بیٹے انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یقول آپ فرما رہے تھے ان شر الرعاء الحطمۃ برے ترین حکمران وہ ہیں الحطمۃ جو سختی کرنے والے ہیں اپنی عوام پہ. تو اس کو سمجھایا کہ تم بہت سختی کرتے ہو, سختی نہ کیا کرو, پیغمبر علیہ السلام نے منع کیا. فَإِيَّاكَ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ تو بچ کے تو بھی کہیں برے حکمرانوں میں سے نہ ہو جا. فقال اللہ اس نے آگے سے کہا اجلس بیٹھ جا فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ادنا سا آدمی ہے. نخالہ کا مطلب بھوسا ہوتا ہے نا, جو جس کو کوئی وقت اتنی حیثیت نہیں ہوتی. تو نعوذ باللہ اتنا بدتمیز ہے کہ اس نے اس نصیحت کا جواب بہت برے طریقے سے دیا کہ تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کوئی حیثیت نہیں ہے, تم تو بڑے ادنا سے صحابی ہو. فقال له اچھا تو انہوں نے آگے سے جواب دیا حل کانت لہم نخالۃ کیا پیغمبر کے صحابہ میں بھی کوئی ادنا ہوتا ہے؟ انما کانت النخالۃ بعدہم ادنا اور بھوسے بیکار لوگ تو بعد والے ہیں, وفی غیرہم اور ان کے علاوہ ہیں, نبی کے صحابہ تو ایسے نہیں ہو سکتے. تو اس حدیث مبارکہ میں ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت ہی بددماغ قسم کا تھا, اور دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابی نے اس کی اصلاح کی ہے, اس سے ڈرے نہیں ہیں, اس کو پہلے بھی سمجھایا ہے, اور اس کے بعد بھی پھر صحابہ کے بارے میں جب اس نے بات کی تو انہوں نے صحابہ کا دفاع کیا کہ صحابہ تو سارے بڑی عظمتوں والے, عزت والے. اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا ایک بدوی صحابی تھے, ان کا نام بھی نہیں کسی کو معلوم ہے, یعنی غیر معروف سے. ان کے بارے میں پتہ چلا, شکایت کی گئی کہ یہ نا جو انصاری صحابہ ہیں نا ان کو برا بلا کہتے ہیں, یہ والے صحابی انصاری صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے انصاری صحابہ کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انصاری صحابہ سے محبت ایمان ہے اور ان سے بغض نفاق ہے. جو بھی مومن ہوگا وہ ان سے محبت کرے گا, جو ان سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا, یعنی اتنا ان کا عزت اور مقام ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ صحابی نہ ہوتا بندہ تو پھر میں اس کو سزا دیتا. اس سے ایک تو پتہ چلتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور کے کہ صحابہ کا جب آپس میں معاملہ ہو نا تو ہمیں درمیان میں کودنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں حکم بننے کی ضرورت نہیں ہے. اب بظاہر تو بات بڑی معقول تھی نا کہ وہ انصاری صحابہ ہیں, وہ ایک بدوی صحابی ہیں جن کا نام بھی نہیں پتا, کوئی ان کو جانتا تک بھی نہیں ہے, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کو کچھ نہیں کہا, صرف اس وجہ سے فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل ہے. تو آج کے دور میں بھی جو لوگ بڑے محقق بنے پھرتے ہیں نا, صحابہ پہ تان کرتے پھرتے ہیں, جی وہ فلاں صحابی کی کیا, وہ تو فلاں سال میں مسلمان ہوا تھا, وہ تو اتنی دیر بعد مسلمان ہوا تھا. تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ سارے کے سارے عزت و احترام والے ہیں. اگلی روایت حضرت ابو سعید خدری سے یہ کہتے ہیں افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر, جابر حکمران کے سامنے عدل کی بات کرنا یہ افضل ترین جہاد ہے. یعنی حکمران اگر ظالم ہے, جابر ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو حق بات بھی نہ بتائیں اور اس کے ہر بات پہ واہ واہ کریں, جناب کیا بات ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. تو اس سے تو آپ اس کو اور ظلم میں بڑھا دیں گے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھائیں اور اس کو بتائیں کہ بھی یہ کام جو ہے وہ غلط ہے, تم نے نہیں کرنا. اگلی روایت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں یا ایھا الناس اے لوگو انکم تقرؤون هذه الآیات, تم اس آیت کو پڑھتے ہو, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے لوگو تم اپنی فکر کرو, اپنی جانوں کی فکر کرو, لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم, جب تم ہدایت والے ہوگے تو کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی. تو فرمایا اس کا مطلب تم یہ لیتے ہو کہ بس ٹھیک ہے جو جہاں پہ ہے وہ کرے, ہم ہدایت میں ہیں تو کسی کے گمراہ ہونے سے ہمیں کیا مسئلہ ہے. تو انہوں نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب آگے پھر وہ کہتے ہیں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا, آپ فرما رہے تھے ان الناس اذا رأوا الظالم, جب لوگ کسی ظالم کو دیکھیں, فلم یأخذوا علی یدیہ, اور اس کے ہاتھ کو نہ پکڑیں, اوشک ان یعمهم اللہ بعقاب منہ, قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب پہ عذاب نازل کر دیں. تو یہ اگر آپ کے سامنے ظلم ہو رہا ہے تو اس کو روکنا, کیونکہ یہ تو خلاف قانون بھی نہیں ہے نا, ہاں اس کو پکڑ کے خود سے مار دینا بندے کو, وہ آپ قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں, لیکن اس ظلم کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہونا کہ بھئی تمہیں یہ ظلم نہیں ہم کرنے دیں گے, اس میں اس کا بھی فائدہ ہے کہ وہ گناہ سے بچ جائے گا, یہ ضرور ہے. فرمایا کہ اگر تم ظالموں کو روکو گے نہیں نا اور بس اپنے بچاؤ میں لگے رہو گے کہ بس ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں تو باقیوں کی خیر ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ ایسا عذاب دیں گے جو تم سب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا. تو یہ نیکی کا حکم
دینے اور برائی سے منع کرنے کے حوالے سے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔